علی بھائی، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہوئی جس میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب قبر مبارک کی توہین کی گئی، بلکہ انہیں ان کے ڈھانچے اور کھوپڑی مبارک کو آگ بھی لگائی گئی۔ مہربانی فرما کر اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ فرقہ وارانہ اختلاف کی آڑ میں کسی بھی شخص کی قبر کو کھود کر اس کے ڈھانچے کو، اس کی بے حرمتی کرنا اسلام کی روح میں کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں کیٹاگوریکلی یہ سٹیٹمنٹ دوں گا کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جنہوں نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و مولانا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی قبر مبارک کی اس طریقے سے توہین کی۔ ایک مسلمان کی قبر کی بے حرمتی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا عرض کروں گا عمر ابن عبدالعزیز کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ پرسنالٹی کون ہے۔ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابیح میں بھی آپ کو کتاب العلم والے چیپٹر میں مل جائے گی، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں اس صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص مبعوث کرے گا جو میرے دین کی تجدید کر دے گا۔ دین کی تجدید سے مراد یہ ہے کہ دین میں جو علماء سوء کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا یا حکمرانوں کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا، اس سارے کی ریمیڈی وہ شخص کرے گا۔ ہر 100 سال میں کم از کم ایک ایسا شخص تو ضرور مبعوث ہوگا، اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، یا ان کے جتنے بھی آگے آف شوٹس ہیں، سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس امت میں پہلی صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ نے جو مجدد بنا کر مبعوث کیا وہ ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں جو ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، علیہ السلام، اللہ کی سلامتی ہو ان پر، آمین۔ 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں آلموسٹ 2 سال کے بعد، 2.25 سال ان کا خلافت کا دور بنتا ہے، ایگزیکٹلی جتنا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ 38 سال کی عمر میں آل امیہ ہی نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا، صرف 38 سال کی عمر میں، 99 ہجری سے 101 ہجری تک، یعنی صدی کے کنارے کے اوپر آئے ہیں یہ۔ باقی ان کی جو پرسنالٹی کی جو خوبیاں ہیں، یہ کس طریقے سے حادثاتی طور پہ خلیفہ بن گئے اس پورے سسٹم میں سے، سلمان ابن عبد الملک کے دل میں کیا اللہ نے بار ڈالی، یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے۔ اس کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ جا کے لکھیں آل امیہ کا دہشت گرد، یعنی ان کا پالتو دہشت گرد حجاج ابن یوسف۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا حجاج ابن یوسف اور ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے عمر بن عبدالعزیز کی پرسنالٹی کا تعارف، کس طریقے سے یہ حادثاتی طور پہ خلیفہ بنے اور کیا کیا انہوں نے دینی حوالے سے خدمات انجام دیں حکومتی لیول کے اوپر، وہ میں نے ساری ڈسکس کی ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے ہاں 6 لوگوں کو خلفائے راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی، یہ 5 کنزیکٹیو، اور 6ٹھے خلیفہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور پلس ان کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ مجدد بھی ہیں پہلی صدی کے۔ امت میں 2 ہی مجدد ہیں جن کے اوپر امت متفق ہے، ایک پہلا مجدد اور ایک آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی، اور پہلے عمر بن عبدالعزیز۔ باقی بیچ میں ہر فرقے کے اپنے اپنے مجدد ہیں، ان پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تھوک کے حساب سے مجددین پائے جاتے ہیں۔
لیکن یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جن کے اوپر امت نے اتفاق کیا کہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور آل امیہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا، اور یہ اتنا بڑا خیر ہے کہ جب بنو عباس نے دوسری صدی ہجری کے اندر حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنی اس دشمنی کے اندر بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے نا، ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کرنا ٹانگا اور آگ لگائی۔ لیکن بنو عباس کے لوگوں میں بھی یہ غیرت تھی کہ انہوں نے بنو امیہ کے 2 خلفاء کی لاشیں نہیں نکالی قبروں سے۔ نمبر 1 سیدنا عثمان ابن عفان اور نمبر 2 سیدنا عمر ابن عبدالعزیز۔ تو بیچ میں جتنے بھی ہیں نا نام لیے بغیر، ساروں کی انہوں نے لاشیں ٹانگی، صرف ایک بندے کی لاش سلامت نکلی تھی، باقی کسی کی لاش بھی سلامت نہیں نکلی، ساروں کے ڈھانچے ہی نکلے تھے۔ آپ کہتے رہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ آپ کہانی لوگوں کو بے شک کرواتے رہے۔ انبیاء والا پروٹوکول غیر انبیاء کے لیے ماننا یہ مشکل کام ہے۔ ہاں کسی کو مل جائے ولادہ بات ہے، وہ میں بتا بھی دوں گا، بعض لوگوں کو اللہ نے دیا بھی ہے غیر نبی ہونے کے باوجود۔ تو انہوں نے بھی اتنی رسپیکٹ کی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ ان کی قبر سے ان کی لاش کو نہیں نکالا۔ تو میرے بھائی بنو عباس نے اس وقت یہ کام نہیں کیا، اور بنو عباس شیعان علی کی وجہ سے حکومت میں آئے تھے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے۔ اس وقت شیعہ نے ان کی قبر نکال کے یہ کام نہیں کیا ان کے ساتھ۔ پھر بعد میں فاطمی دور کے اندر تو شیعہ کی حکومت رہی ہے، ان کے پاس بڑا آسان موقع تھا، شام سے وہ نکال کے تو لاش ٹانگ دیتے، اس وقت بھی انہوں نے یہ کام کیا۔ آج یہ پراپوگنڈا کرنا کہ شیعہ یہ کر رہے ہیں، اگر وہ کر بھی رہے ہوں تو انڈیویجول کسی کا ایکٹ ہو سکتا ہے۔ ایران والوں نے اسے کنڈیم کیا، پاکستان میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کلپ بنائے ہیں کہ ہم اس ایکٹیویٹی کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں، ہم تو ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب ہمارا زخم تازہ تھا اس وقت ہم نے ان کی قبر نہیں توڑی، اس وجہ سے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ کیوں رسپیکٹ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے تجدیدی کام کیا ہے۔ نمبر 1 آل امیہ نے جو دینی بگاڑ پیدا کیا تھا وہ ختم کیا۔ نمبر 2 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جو ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ 60 سال سے صلح حسن 41 ہجری سے 99 ہجری تک مسلسل جاری تھا، وہ انہوں نے ختم کروایا، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے میں داخل کی۔ ورنہ خطبے میں تو کہا جاتا تھا کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے اس کی جگہ یہ آیت داخل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ والی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ اور نمبر 3 انہوں نے جاگیر فدق جو تھی وہ حکومتی تحویل سے آل فاطمہ کو دے دی، حالانکہ اس کے وہ پابند نہیں تھے، وہ نہ بھی دیتے، اس کی جو انکم تھی وہ آلریڈی بنو ہاشم کو جا رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اس کی مینجمنٹ بھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں، اگر اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا تو میں یہ بھی ختم کروں۔ تو شیعہ تو اس لیے ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں۔ باقی اگر انڈیویجولی کوئی یہ کرتا ہے تو اس کا اپنا ایکٹ ہے۔ اور مجھے بتائیں چند سال پہلے جب سیدنا حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کروایا تھا ظلماً، اس کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، آلموسٹ 1 ملین کے قریب اس کی ویورشپ ہونے والی ہے، سیدہ عائشہ کا قاتل کون؟ تو وہ آپ کلپ دیکھ لیں، اس میں نے احادیث کے حوالے دیے ہیں، مسند احمد سے، المستدرک للحاکم سے، صحیح مسلم سے۔ تو حجر ابن عدی کی جب بے حرمتی کی گئی تھی، ان کی لاش نکالی گئی تھی قبر سے، اس وقت سارے شیعہ یہ کہہ رہے تھے یہ سنیوں نے کام کیا ہے، کیونکہ ان کی عقیدت ان کے ساتھ وابستہ تھی۔ اب سنی کہہ رہے ہیں کہ شیعہ نے کام کیا ہے۔ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ سنی شیعہ نہیں ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں دہشت گرد اور فرقہ باز لوگ۔ جب سنی اور شیعہ کے بڑے بڑے علماء ان سے اعلان برات کر دیں تو نچلے لوگوں کو نہیں لڑنا چاہیے ان باتوں کے اوپر۔ کافر یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ان باتوں کے اوپر لڑتے رہیں۔ ان لوگوں کا کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں کسی کے نزدیک بھی کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو اس طریقے سے اکھاڑا جائے اور اس کی بے حرمتی کی جائے۔ لہٰذا ان لوگوں کا کسی مکتب فکر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، ادروائز پھر مسلمان اسی بات کے اوپر لڑتے رہیں گے۔
تو شیعہ جب ان کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے مولا علی پر سب و شتم ختم کروایا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ اکثر، یہ میرا گولڈن کوٹ ہے، یہ گولڈن کوٹ جب میں بولتا ہوں کہتا ہوں میرا، اس سے مراد میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوتا، میں اس جملے کی لذت لے رہا ہوتا ہوں کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی قیامت والے دن بخشش کے لیے صرف ایک عمل ہی کافی ہے کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، داماد رسول، اللہ کے اولیاء کے سردار کے اوپر سب و شتم ممبروں سے ختم کروایا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے نامہ اعمال میں یہی ایک نیکی لے جائے نا کہ میں نے تیرے محبوب ترین بندے پر جو 60 سال سے سب و شتم ممبروں پر ہو رہا تھا میں نے ختم کروایا، تو اس کے بعد ان کے کسی نیک عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ میرا حسن ظن ہے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ اور وہ ایسا فتنہ دبا کہ آج بھی ناسبی موجود ہیں دنیا میں، اعلانیہ مولا علی کی مخالفت نہیں کرتے، ایسا فتنہ کچل دیا سیدنا عمر ابن عبدالعزیز نے۔ اچھا، جو لوگ جو ہے نا وہ آل امیہ کی بڑی طرفداری کرتے ہیں نا، اور عمر بن عبدالعزیز کی تعریف بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی عمر بن عبدالعزیز بھی تو آل امیہ میں ہیں اور عثمان ابن عفان بھی ہیں، تو میرے بھائی یہ تو آپ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آل فرعون میں تو موسیٰ بھی آتے ہیں، موسیٰ کی پرورش علیہ السلام کی فرعونیوں میں ہوئی ہے، تو یہ اسی طریقے سے ہیں۔ ان دو پرسنالٹیز کے پیچھے آپ آل امیہ کی غلط کاریوں کو چھپا نہیں سکتے۔ پھر ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد ہیں۔ ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کون سی دینی تجدید کی ہے، وہ بتا دیں۔ انہوں نے آپ کو کرکٹ کا ورلڈ کپ جتایا ہے یا ہاکی کی چیمپئنز ٹرافی جتائی ہے، وہ ذرا بتائیں کہ اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ وہ تجدیدی کارنامہ کون سا ہے۔ جب آپ یہ بات کریں گے تو پتہ چل جائے گا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ حکومت اور دین الگ ہو چکے تھے، انہوں نے اس کو ایک کیا۔ خلفاء نے جو ہے وہ بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا تھا، اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کا حال یہ تھا کہ اپنے دشمنوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا، مولا علی کے اوپر سب و شتم کروایا جاتا تھا ممبروں سے۔ اور یہ تو تاریخ الخلفاء میں عمر بن عبدالعزیز کے چیپٹر میں جلال الدین سیوطی المتوفیٰ 911 ہجری نے خود نقل کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سب و شتم ختم کروا کے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 خطبے کے اندر داخل کی ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا نہیں کہ سٹوری ہیں تو سر بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا ایسی باتیں کرنے سے جو امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تو یہ انتشار کا بانی پھر نعوذ باللہ امام بخاری اور امام مسلم ہے۔ اور امام بخاری، امام مسلم نے ان احادیث کو کہیں چھپا کے کونے میں نہیں لکھا۔ آپ مولا علی کا چیپٹر نکال لیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، آپ کو اس میں یہ حدیث مل جائے گی کہ سیدنا علی کے اوپر یہ آل امیہ جو ہے وہ لعنت کروایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3703 ہے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے۔ غدیر خم کی حدیث ہے نا مسلسل 4، 6225 سے 6228، اس سے اگلی حدیث قرآن اور اہل بیت والی حدیث سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں ہی ہے۔ اور مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے کہ سیدنا سہل ابن سعد السعدی جو بدری اصحاب میں سے ہیں، ان کو ممبر پہ بلایا آل مروان میں سے گورنر نے، جو مدینہ میں گورنر تھا، اور کہا کہ آ کر علی ابن ابی طالب پر لعنت کرو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا آپ یہ کہہ دیں کہ لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ ابو تراب کنیت تھی مولا علی کی، مٹی والے پہ کوڈ ورڈز میں بات کر دو ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس پہ سہل ابن سعد السعدی نے کہہ لگایا، انہوں نے کہا تم حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہو اور اپنے ذوق میں سمجھتے ہو یہ حقارت والا نام ہے، مٹی والا۔ ہمارے معاشرے میں بھی کسی کو کہنا مٹی والا تو شاید اچھا نہ سمجھا، جبکہ مولا علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے۔ پھر وہ تھوڑے سے بیک فٹ پہ گئے، انہوں نے کہا اچھا سال یہ پھر ابو تراب سے اگر مولا علی خوش ہوتے تھے تو یہ نام ڈلا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ نام اس طرح ڈلا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی ہونے کے ناطے تھوڑی سی چپکلش ہوئی، تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے۔ خامدوں کو یہی کرنا چاہیے، بیویوں کو نکالنے کی بجائے نا خود نکل جائے۔ اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بائی چانس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تمہارے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ حالانکہ حضرت علی
سیدہ فاطمہ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خاوند مان چکے تھے اس لیے پھر ٹریڈیشن میں اسے چچا کا لڑکا بولا گیا. تو انہوں نے کہا، اس طرح ناراض ہوئے اور چلے گئے. تو آپ علیہ السلام نے ایک بندہ پیچھے روانہ کیا اور کہا کہ دیکھو علی کہاں ہے. بس اتنی ڈیوٹی لگائی، یہ نہیں کہا کہ اسے بلاؤ ورنہ تو مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے حضور کے. اس بندے نے آگے کہا کہ وہ تو لیٹے ہوئے فلاں جگہ پہ. تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور اٹھایا، کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. حضرت علی کو حضور علیہ السلام کی اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی، انہوں نے اپنی کنیت چینج کر کے ابو تراب کر لی کہ حضور کی یاد آتی رہے. تو یہ سب و شتم والی تو کئی ایک احادیث ہیں، میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ سکتے ہیں، کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے، اس میں نے کئی ایک ٹروتھ ریویل کیے ہیں. اور میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام پر سب و شتم کا سلسلہ کب شروع ہوا. آج اس ڈیٹیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، البتہ میں نے ایک ریسرچ پیپر اس پہ لکھ دیا ہے، میں ضرور اس کا تعارف کرواؤں گا. یہ میرا ریسرچ پیپر ہے 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے جمع کیے ہیں، اور ادر دین بخاری اور مسلم کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب آرناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین، اور باقی بڑے محدثین کی. اور یہ پمفلٹ الحمدللہ عربی میں بھی ہے، سب سے پہلے عربی میں لکھا، پھر اردو ترجمہ اس کا ہوا، اس کے بعد ہندی ترجمہ اور انگلش ترجمہ، چاروں زبانوں میں. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جا کے 5B ڈاؤن لوڈ کریں، فری ڈاؤن لوڈ کریں، پروفیشنل PDF. اور اگر اس کی آپ ہارڈ کاپی منگوانا چاہتے ہیں تو یہ ریسرچ پیپر اور 8 ریسرچ پیپرز اور ہیں، ٹوٹل 9 اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج صرف 300 روپے میں. TCS کا خرچہ ہی 300 بن جاتا ہے. آپ کے گھر TCS میں ہم بھجوائیں گے. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک روزانہ ہمارا فون کھلا ہوتا ہے. +923215900162. پاکستان میں کریں گے تو 032159000162. واٹس ایپ کال نہیں آپ نے کرنی ہے، اگرچہ واٹس ایپ ہے اس کے اوپر لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا، کال ہی آپ کو کرنی ہوگی. اور آپ کے گھر یہ ڈاک آ جائے گی، آپ اس کو پڑھیں. ویسے تو PDF کا دور ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارے حقائق پتہ چل جائیں گے. اب وہ آج اس ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا ورنہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. چونکہ میں آج عمر بن عبدالعزیز کو ڈسکس کر رہا ہوں، تو یہ شخصیت وہ ہیں جن کے بارے میں سنن نسائی میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے. حضرت انس ابن مالک جنہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کو وضو کروایا اور آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری میں فوت ہوئے. جب مدینے کے گورنر بنائے گئے نا عمر بن عبدالعزیز، تو یہ خود مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے، تو انس ابن مالک ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. سنن نسائی کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے کئی سالوں کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو ہمیں ویسی نماز پڑھاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یہ انس ابن مالک کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز وہ نماز ہمیں پڑھا رہا ہے، اور کتنے عرصے کے بعد. اس کا مطلب ہے نمازوں کا بھی بگاڑ آ گیا ہوا تھا. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. یہ حضور کے آزاد کردہ غلام سفینہ روایت کر رہے ہیں. پھر وہ اپنے شاگرد سعید تابعی سے کہتے ہیں بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور وہ 6 سال بھی 5.5 سال ہیں، 5-6 مہینے بیچ میں سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے. تو وہ سعید تابعی کہتا ہے کہ یہ آل امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. امام داؤد نے یہ حدیث جو ہے نا 4646 نمبر ہے، اس میں لکھا ہے علی علیہ السلام. تو سیدنا سفینہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی خلافت خود شریف ترین بادشاہت ہے. اور یہی حدیث جب مسند جو ابی داؤد الطیالسی کے اندر آتی ہے نا، تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان کی حکومت شریف ترین بادشاہت ہے اور ان کا پہلا خلیفہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہما. ہم تو ظاہر احترام کے ساتھ ہی نام لیں گے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر حکمران ہے اور ان کا پہلا حاکم معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اور جو وہ مسند ابی داؤد طیالسی تھی نا،
اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ پھر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ پہلے بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے سخت گیر حکمرانوں میں بھی ان کو شامل کیا اور کہا کہ ان میں سے. یہ کہتے ہیں نا جی وہ بعد کے لوگوں کو انہوں نے کہا ان کو نہیں کہا, تو یہ بھی اس کے اندر کلیئر ہو گیا. یہ میں نے ساری حدیثیں اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ خلافت علی منہاج النبوہ. پھر اسی کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں ہے اور مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, یعنی میرا وجود, آپ علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا, یعنی میری وفات ہو جائے گی. پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, یعنی 30 سال جو ابو داؤد ترمذی کی ہم حدیث سن چکے. اس کے بعد ملکن عاضن, اور ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے, کاٹ کھانے والی ملوکیت, یعنی اپنے مخالفین کو کاٹنے والی, اس کا دور شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر سے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا. اس کی تشریح 2 اعتبار سے کی گئی ہے. ایک تو وہ ہے جو میں نے کی ہے, جو ڈاکٹر سرار صاحب بھی کرتے تھے, کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت بنو امیہ اور بنو عباس کی کئی سو سال تک. اس کے بعد جابر حکمران جو ہیں یہ کلونیل پاورز ہیں جو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے اور اب ان کا زور ٹوٹا ہے, اور آخر میں امام محمد مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی. لیکن تابعین اس کا دوسرا فارم بھی لیا کرتے تھے, کیونکہ مسند احمد میں اسی حدیث میں الفاظ ہیں. وہ شخص کہتا ہے جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے نا تو میں نے ان کو خط میں نے یہ حدیث لکھ کے بھیجی کہ نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ, پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت, اس کے بعد جابر حکمران, اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ. اور انہوں نے کہا کہ میں نے لکھا عمر بن عبدالعزیز کو کہ حضرت یہ جو آپ حکمران بنے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ حضور کی پیش گوئی پوری ہو گئی ہے کہ یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں, یعنی صلح حسن سے لے کے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی حکمران تھے, چاہے وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یا یزید ابن معاویہ ہو, یا اس کے بعد پھر مروان بن حکم بنا, پھر عبد الملک بن مروان بنا, اس کے بعد ولید بن عبد الملک بنا, اس کے بعد سلمان بن عبد الملک, اور پھر عمر بن عبدالعزیز بنے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ آپ کی شکل میں واپس آ گئی ہے. تو یہ مسند احمد کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز یہ خط پڑھ کے خوش ہوئے, اور یعنی انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ میرے بارے میں پریڈکشن ہو سکتی ہے, اور میں بھی اس کا یہ فارم بھی ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات دونوں فارم بھی درست ہوتے ہیں. قرآن کی کئی آیات ہیں جن میں بیک وقت دونوں فارم درست ہوتے ہیں, کیونکہ بات مختصر ہے اور میسیج زیادہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ عمر بن عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی دی تھی کہ ان کے اوپر سب کے سب لوگ متفق ہیں. لہٰذا اسے اس لاش کی بے حرمتی کو اس طریقے سے ریلیٹ کرنا کہ کسی فرقے کے اوپر تھوپ دیا جائے, یہ بالکل غلط ہے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ہمیں چاہیے کہ جو وہ ٹپیکل لوگ ہیں ان کو کنڈیم کریں. اگلے دنوں ایک عرب ٹی وی کے اوپر میں ایک بندے کی بات سن رہا تھا, اس نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب کیا ہوا تھا, یا وہ بلر کی ہوئی تھی ویڈیو. وہ کہہ رہا تھا میں سنی ہوں اور میں نے شام کے اندر خود کئی ایک مسجدیں شہید کی ہیں بم مار کے, جن کے نام ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے اوپر تھے. علی کو تو اس نے ذکر نہیں کیا, ابو بکر, عمر, عثمان پہ تھے, تاکہ ہم شام میں رہنے والے سنیوں کو شیعہ کے خلاف جنگ کے اوپر آمادہ کر سکیں. کہتا میں ہے سنی ہوں, توڑی ہم نے تھی مسجدیں. یعنی وہ جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جنگ دھوکے کا نام ہے, اس کی غلط انٹرپریٹیشن اس نے کر دی کہ اب ابو بکر, عمر, عثمان کے نام کے اوپر جب مسجدیں ٹوٹیں گی تو اس سے غصہ کسے آئے گا؟ اہل سنت کو. تو وہ پھر شیعہ کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یہ سب کی سب پولیٹیکل گیمز ہو رہی ہوتی ہے. جب ان کے علماء کنڈیم کر دیں پھر اس طرح کے معاملات کو کسی ایک مکتب فکر کے اوپر تھوپنا یہ غلط ہے, اور نہ یہ کسی کے نزدیک جائز ہے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایون شیعہ علماء سے یہ فتویٰ لینا کہ کیا یزید کی قبر اکھاڑنی چاہیے, وہ کہیں گے نہیں, وہ اپنے جام کو پہنچ چکا ہے. نہیں, اس طریقے سے کوئی بھی قائل نہیں کسی چیز کا. خام خواہ کسی کے ساتھ منسوب کرنا یہ غلط ہے. حجر ابن عدی کی قبر نکالی گئی, ان کا جسم مبارک کی توہین کی گئی, تو شیعہ نے کہنا شروع کر دیا سنیوں نے, بھئی یہ ایسے لوگ سنی ہونے کے قابل ہی نہیں ہیں. وہ انڈیویجول کسی کا ایکٹ ہو سکتا ہے, آپ
پورے کے پورے مکتب فکر کو اس کے اندر گھسیٹیں، یہ بہت سخت زیادتی ہے، اور یہی کافر چاہتے ہیں کہ آپ انہی سازشوں کا شکار رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑتے بھڑتے رہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں۔ یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ اب آ جائیں کہ قبر مسلم کی جو حرمت ہے، تو میرے بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا قبر پہ بیٹھنا، اور اس میں الفاظ مسلمان یا غیر مسلم کے قبر کے نہیں ہیں، لیکن یہ موسٹ پروبیبل مسلم کی قبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ قبر پر بیٹھنا یہ اس سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ کوئی شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھے جو انگارے اس کے کپڑوں اور جلد کو بھی جلا دے۔ یعنی کسی کو آگ پہ بٹھایا جائے، اس کے کپڑے بھی جل جائیں، اس کی جلد بھی جل جائے، تو اس کا عذاب کم ہے، اور قبر پہ بیٹھنے والے کو جو قیامت میں عذاب ہوگا وہ اس سے زیادہ ہو رہا ہوگا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں 3 کاموں سے، قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، ڈائریکٹ بھی بیٹھنا منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے، اور قبروں پر عمارت بنانے سے، اس سے بھی منع کرتا ہوں۔ اب یہ حدیثیں ہم بیان کریں گے تو لوگ کہتے ہیں جی پھر آپ لوگ مزارات کے خلاف بول رہے ہیں، چونکہ آپ مزارات کے خلاف بولتے ہیں اس لیے تو پھر وہ لوگ قبروں کی توہین کرتے ہیں۔ ہم نے قبروں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی ہے، مزارات سے اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پھر وہ فوراً گنبد خضرا کی مثال دیں گے۔ میرے بھائی گنبد خضرا کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نے بنوایا؟ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی، بڑے بڑے کلیسا بنے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے۔ صحابہ اکرام کو رومنز سے آج کے بلینز آف ڈالر جزیہ ملتا تھا، ان کے لیے ایک سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی چھت کے اوپر رکھنا کوئی مشکل کام تھا؟ جبکہ صحابہ کی زندگیوں میں عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا، ہزاروں صحابہ زندہ تھے، اس نے ڈوم آف دا راک، یہ قبۃ الصخرہ جو گولڈن ڈوم ہے یروشلم میں، جس چٹان سے نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس کے اوپر وہ جو گنبد رکھا ہوا ہے جسے لوگ اکثر مسجد اقصیٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں، مسجد اقصیٰ سامنے ہے، وہ ڈوم آف دا راک جو ہے، قبۃ الصخرہ، چٹان کا قبہ، وہ عبد الملک بن مروان نے رکھا تھا۔ تو اگر وہ رکھ سکتا تھا تو قبر رسول کے اوپر نہیں رکھ سکتا تھا؟ وہ نہیں رکھا۔ یہ تو 650 سال کے بعد ایک فاطمی شیعہ بادشاہ تھا، اس نے منت مانی تھی، لکڑی کا گنبد جو ہے اس نے پکڑ کے تو روضہ شریف کے اوپر رکھ دیا 668 ہجری میں، نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال کے بعد۔ اس کو لوگ دین بنائے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں گنبد اتارنا ہے تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی تو گستاخی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ایکسپوز نہیں ہوگی گنبد اتارنے سے، وہ تو آلریڈی حجرہ عائشہ میں ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پر موت دیتا ہے جہاں پہ جگہ پسند کرتا ہے۔ اسی کے تحت سیدنا ابوبکر کا یہ فتویٰ تھا، ان کا ایکسپرٹ اوپینین تھا کہ نبی علیہ السلام جس چارپائی پہ فوت ہوئے ہیں اس کے نیچے ان کی قبر نکالی جائے، اور وہ حجرہ عائشہ یہ آپ کی جو ہے وہ مزار وہاں پہ بن گیا، اس اعتبار سے کہ آپ کے روضہ شریف بنا، مزار تو نہیں بنا۔ پہلے تو گنبد ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو 650 سال، جو بات 650 سال بعد ہوئی ہے اس کو آپ دین کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور اس کے خلاف بولنے والے کو آپ گستاخ رسول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ گستاخ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ گنبد رکھا ہے۔ اور وفاء الوفا کتاب جس میں سمہودی نے یہ پوری ہسٹری لکھی ہے نا گنبد کی، اس نے ساتھ لکھا ہے کہ جس وزیر نے مشورہ دیا تھا نا گنبد رکھنے کا، کچھ عرصے بعد وہ معزول ہو گیا اور لوگ کہتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے، اس نے غلط مشورہ دیا ہے کہ قبر رسول پہ گنبد رکھوایا ہے۔ شروع میں تو لوگ اسے برا سمجھتے تھے، اب وہ چونکہ اس وقت یعنی یہ جنرلی سپیکنگ ہماری بھی عقیدت وابستہ ہے، اس اعتبار سے جب ہم گنبد کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی طرف دھیان جاتا ہے۔ میں بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ گنبد ابھی اتارا جائے، مسلمانوں میں فتنہ ہے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ تیری قوم نئی جاہلیت سے نہ پھری ہوتی نا تو میں خانہ کعبے کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کرتا اور
خانہ کعبے کے دروازے کو نیچے کر دیتا تاکہ سب لوگ شامل ہو سکیں، لیکن وہ آج تک یہ دونوں کام نہیں ہو سکے۔ بیچ میں عبداللہ ابن زبیر نے صحیح مسلم میں آتا ایک دفعہ کوشش کی، پھر وہ حجاج نے دوبارہ سے اس کو ریورس کر دیا۔ اس کی برکت یہ بھی اس شر میں سے خیر یہ نکلا ہے کہ وہ حتیم خانہ کعبے سے باہر ہے اور حتیم کعبے کا حصہ، آپ وہاں جائیں تو گویا کعبے کے اندر جا رہے ہیں، آپ کو دروازے سے اندر آنے کی ضرورت نہیں، باہر اوپن موجود ہے، اس لیے طواف کعبہ اس کے باہر ہوتا ہے۔ تو میں بھی اس حق میں نہیں ہوں، لیکن ایک چیز میں ضرور کروں گا کہ ان کو کچھ سالوں کے بعد گنبد کا رنگ چینج کر دینا چاہیے۔ گرین ہے نا، وائٹ کر دیں، 10 سال وائٹ رہے، جب وائٹ کے ساتھ عقیدت وابستہ ہو نا تو اس کو پھر بلو کر دیں، اس طرح رنگ بدلتے رہیں۔ جس طرح الیاس قادری صاحب نے 7 کلرز نکالے نا اماموں کے، پہلے تو گرین پہ تھے نا، 7 کلر وہ بھی مان گئے نا، کم از کم الیاس قادری صاحب والے 7 کلر تھے، ایک سال بعد چینج ہونے چاہیے تھے جو وہ بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ پھر اس کو کیجول لیں گے، اصل میں روزہ شریف کی اہمیت ہے، قبر مبارک کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف لوگ مائل ہوں گے بجائے یہ کہ اس قسم کی عقائد وابستہ کر لیں۔ تو اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، تو مزارات کی تو اجازت نہیں ہے، البتہ قبروں کی تو اہمیت ہے۔ صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے باقاعدہ اما عائشہ کو دعا تعلیم کی ہے کہ عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے کبھی کبھار، ورنہ تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والی عورتوں پہ لعنت ہے، لیکن کبھی کبھار جا سکتی ہیں۔ صحیح مسلم میں اما عائشہ خود بھی گئی ہیں، نبی اسلام فرمایا کہ جب تم جاؤ تو یہ دعا مانگو، اور وہ دعا بھی آئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ دفن ہو، تم پر ہماری طرف سے سلامتی پہنچے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم بھی مرنے کے بعد انشاءاللہ تمہارے پاس ہی آنے والے ہیں، اور ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے عافیت سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں مانگی، اسی لیے ہمارے صبح شام کے اذکار میں دعا بھی ہے نا، سنن ابی داؤد کی، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، پوری دعا۔ تو یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ قبرستان جانا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ ان کی وفات کے 40 سال کے بعد گئے اور وہاں پہ جا کے روئے، اور صحابہ اکرام بھی رو پڑے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جہالیت سے پیری تھی، قبر پرستی سے، بت پرستی سے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ مزارات پہ جانے سے آخرت کی یاد نہیں آتی ہے، وہاں تو سیلفییں اور آپ دیکھتے ہیں کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کئی لوگوں کی بیویاں اغوا ہو جاتی ہیں، اور ہر طرح کی برائی کی اماجگاہ مزارات بنے ہوئے ہیں۔ جو جگہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ بنائی گئی ہیں ان جگہوں پہ جانے کی اجازت نہیں، قبروں پہ جانا ہے، قبرستان میں جانا ہے، مزارات کے اوپر نہیں۔ قبروں کی اہمیت ہے۔ یہاں پہ بھی جو عمر بن عبدالعزیز کے مزار کے ساتھ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قبر کے ساتھ تو نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی قبر اور ابو بکر عمر کی قبریں جو ہیں وہ ایک بالش اونٹ کی کوہان جتنی اونچی، اتنی اونچی آپ قبر بھی رکھ سکتے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ اس کے سرانے پتھر بھی رکھ سکتے ہیں، نیم پلیٹ نہیں، پتھر نشانی کے طور پہ نبی علیہ السلام نے رکھی ہے، وہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ قبر کا نشان باقی رہے۔ تو قبروں کی اہمیت ہے، مزارات کی نہیں ہے۔ قبریں کھودنا اس طریقے سے اور کسی لاش کی بے حرمتی کرنا یہ بالکل اسلام میں حرام ہے۔ جو آپ نے سوال میں پوچھا کہ اس کی سزا کیا ہے، میرے خیال سزا تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے، تو جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ کوئلوں پہ بیٹھے اور اس کی جلد جل جائے، اس سے زیادہ عذاب ہونا ہے تو ایٹ لیسٹ اتنا عذاب تو دنیا میں ان کو دینا چاہیے اجتہاداً، کہ ان لوگوں کو کوئلوں کے اوپر بٹھایا جائے یہاں تک کہ ان کی جلد چلے، موت تک نہ وہ پہنچیں، کیونکہ ظاہر موت والی سزا تو پھر وہ ایک حدود اللہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ تعزیراً سزا ہے تو تعزیراً سزا میں آپ سزائے موت تک نہیں لے کے جا سکتے کسی کو، یہ سزا ان کو دینی چاہیے گرفتار کر کے۔ ان کی شکلیں بھی سامنے آئی ہوئی ہیں، اگر کسی کی نیت ہوئی گرفتار کرنے کی یا کسی کی پہنچ ہوئی تو وہ ضرور ایسا کریں گے۔ باقی جو ان کی باقیات کو کھوپڑی مبارک نکالی گئی، ڈھانچہ نکالا گیا، بلکہ ان کی جو بیوی ہیں فاطمہ بنت عبد الملک، ان کی لاش کی بھی توہین کی گئی، اور ساتھ ایک اور قبر بھی تھی ان کے
کسی غلام کی یا وزیر کی، اس کی بھی بے حرمتی کی گئی، تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اس واقعے سے ایک اور مدنی پھول بھی نکلتا ہے کہ آپ لوگ تو ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو سر مجھے کوئی محمد کے غلاموں میں سے عمر بن عبدالعزیز کے پائے کا کوئی ایک غلام دکھائیں. جن سارے بابوں کے ساتھ آپ پیچھے بھی دمیں لگاتے ہیں فضیلت کی اور آگے بھی، وہ عمر بن عبدالعزیز کی جوتیوں میں بھی بیٹھ جائیں نا تو ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. خیر التابعین میں سے ہیں عمر بن عبدالعزیز، جن کی صحابہ بھی تعریف کرتے ہیں اور صحابہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. سیدنا اویس کرنی، سیدنا سعید ابن مسیب، سیدنا حسن بصری، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، سیدنا ابن شہاب زہری رحمہم اللہ اجمعین، یہ چند بڑے تابعین میں سے ہیں جن کی پوری امت عزت کرتی ہے اور خیر التابعین میں سے. اور عمر بن عبدالعزیز تو ان سب پہ ٹاپ پہ اس اعتبار سے ہیں کہ وہ مجدد بھی ہیں. امت میں کوئی ولی آپ اس کے پائے کا بتا سکتے ہیں صحابہ کے بعد؟ تو ان کی لاش تو سلامت نہیں نکلی ہے، کھوپڑی نکلی، ڈھانچہ نکلا. ہمارے حساب سے تو بالکل یہ کوئی ان کی بزرگی ختم کرنے والی چیز نہیں ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ سنن نبی داؤد میں جو حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے. اس کے اوپر میرا ایک ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے، ورنہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. سیدنا یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک، وہ آپ دیکھیں، اس میں میں نے سارے دلائل سامنے رکھے ہیں کہ حیات النبی کا صحیح عقیدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انبیاء کے علاوہ اللہ کی مرضی کسی کو پروٹوکول دے کسی کو نہ دے، ورنہ اس سے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بزرگی ختم ہو گئی ہے. حمزہ ابن عبد المطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، ان کی تو لاش کا مسئلہ کیا ہے کافروں نے. رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کرام کو تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کیا گیا، ان کی لاشیں تو سلامت نہیں رہی ہیں، لیکن ان کی بزرگی تو ختم نہیں ہوگی. ہاں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر کی وفات کے آلموسٹ 67 ایئرز کے بعد ولید ابن عبد الملک کے دور میں جب حجر عائشہ کی دیوار گر گئی اور مسجد نبی کی توسیع کے دوران تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لوگوں نے یعنی پریشان ہو گئے کہ یہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نکلا ہے. تو عروہ ابن زبیر کو، جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی اور حضرت زبیر کے بیٹے، وہ چونکہ سیدہ عائشہ کے محرم تھے، ان سے حدیثیں بھی سنا کرتے تھے، ان کو قبروں کی لوکیشن صحیح پتہ تھی. وہ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ حضرت عمر کی قبر تھی، یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. تو پھر اس پاؤں کو اندر کر کے دفن کر دیا گیا. یعنی حضرت عمر کا پاؤں مبارک وفات کے آلموسٹ 67 ایئرز کے بعد تک سلامت تھا. اور حیات النبی وہ دنیاوی نہیں تھی، ورنہ اتنی جب دنیا جمع ہوئی تھی تو حضرت عمر خود ہی پاؤں کھینچ کے اندر کر لیتے کہ یار تماشا لگیا ہے میری وجہ نال. نہیں، وہ پاؤں آپ کسی نبی کی بھی قبر اس وقت بھی کھو دینا تو وہ اسی طریقے سے قبر میں سلامت ہوں گے جیسے مرتے وقت ان کو دفنایا گیا تھا. نہ وہ سانس لے رہے ہوں گے، نہ ہاتھ پاؤں لائیں گے، کیونکہ وہ آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی تو ہے نہیں ہے. تو یہ حضرت عمر کو اللہ نے پروٹوکول دیا. لیکن سر صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو بکر کا عقیدہ بھی، ان سے بھی بڑے ولی. سیدہ عائشہ کو انہوں نے اپنے نزا کے عالم میں بلایا اور کہا کہ عائشہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا منڈے کا دن ہے. ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں. اور پوچھا کہ نبی الاسلام کب فوت ہوئے تھے؟ کہا منڈے کو. انہوں نے کہا میں بھی امید کرتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ منڈے والے دن موت دے دے گا. پھر پوچھا نبی الاسلام کی وفات 63 سال میں؟ انہوں نے کہا ہوئی. تو کہا میری عمر کتنی ہے؟ کہا 63 سال. تو انہوں نے ریزیمبلنس کی کہ میں بھی اب قریب ہوں. بال اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ پھر سوموار کو نہیں فوت ہوئے بلکہ سوموار اور منگل کی درمیانی رات یعنی منگل میں فوت ہوئے. تو اس میں میرا کلپ بھی ہے، سیدنا ابو بکر کا علم غیب، امت کے سب سے بڑے ولی کا علم غیب. ان کی امید یہ تھی کہ میں سوموار کو فوت ہوں گا، لیکن وہ فوت ہوئے منگل کو. اس میں پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ ان کا 3 کپڑوں میں. تو انہوں نے کہا مجھے بھی میرے پرانے 3 کپڑے کسی میں دفنا دینا. تو ان کا کہ ہم آپ کو نیا کفن نہیں ہے. ان کا نیا کفن جو ہے یہ تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے. جو مر چکا اس کے کفن نے تو پیپ اور گلی سڑی ہڈیوں کا ہی حصہ بننا ہے. یہ حضرت ابوبکر عقیدہ دے رہے ہیں اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. وہ ان کی عاجزی تھی. ہمارے نزدیک تو ان کا بھی جسم مبارک سلامت ہے، لیکن انہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ بھئی یہ جو آپ نے کہانی کرائی ہوئی ہے نا کہ بھئی کفن میلا نہیں ہوتا، یہ
ہاں سائبیریا میں دفنا دیں تو 2000 سال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں پہ تو وہ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ ادھر آپ دیکھ لیں عمر بن عبدالعزیز کی قبر مبارک سے کھوپڑی نکالی گئی، ڈھانچہ نکالا گیا، یہ تو اب پوری دنیا نے دیکھ لیا نا۔ تو سر وہ اب آپ جو اپنے بابوں کے بارے میں عقیدے رکھے ہوئے ہیں ذرا اس کے اوپر بھی ریویو کریں، اور جو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب تو ہم آپ کو کتاب بھی نہیں دکھا رہے، آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا، اب بھی نہیں یقین آتا۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ تو تھوڑا سا آپ اپنے اوپر نظر ثانی فرمائیں، اور ہمیں امید ہے کہ جب آپ نظر ثانی کریں گے تو آپ کے اندر سے آواز نکلے گی، کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی بنے۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ رزلٹ بھی نکل رہے ہیں۔ مزارات والا جو معاملہ ہے وہ تو ہم نہیں کہتے مزارات ہونے چاہیے، لیکن قبروں کی ضرور پروٹوکول ہو۔ باقی ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ کی آخری وصیت ہے، 4 صفحوں میں پورا مقدمہ ہے یہ مزارات کا میں نے پریزنٹ کیا۔ نبی علیہ السلام کو اپنی وفات کے وقت کن کن چیزوں کی ٹینشن تھی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ علیہ السلام اپنے مرض وفات میں تھے تو بیماری کی شدت کی وجہ سے اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ ادھر کسی نے نہیں کہا کہ حضرت شرک تو ختم ہو چکا ہے، اماں آپ کو کیوں ٹینشن لگی ہے؟ اور اما عائشہ کہتی ہیں ہمیں پتہ تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا خبردار، اگلے لوگوں میں جب کوئی نبی یا بڑا آدمی فوت ہو جاتا تھا لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میرے ساتھ یہ کام نہ کرنا۔ اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیویاں، یہ اما عائشہ روایت کرتی ہیں، سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ، وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھیں اور یہ حضور کی بیماری کے وفات کے دن قریب تھے، اور وہ کہنے لگی جب ہم وہ حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی۔ حضور بیماری کے عالم میں آپ نے آنکھیں کھولی، آپ فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر یوں تصویریں بنا لیتے تھے اور پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے مسند امام احمد میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ حضور نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا، پوجا جسے بھی جائے گا اس کا تو قصور نہیں ہوگا، لیکن وہ بت کی کیٹیگری میں تو فال کرے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کا قصور نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے انہیں الوہیت کے اوپر فائز کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم تو کیا، وہ معاملہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے جتنی میں نے گفتگو کر لی اس حوالے سے وہ کافی ہے۔ ابھی اذان شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ، بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔